بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم روشنی ہے، نور ہے، اور جہالت اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ تعلیم یعنی علم جو ہے وہ راستہ تلاش کرنے میں کامیابی کا نام ہے، اور جہالت بھٹک جانے اور گمراہ ہو جانے کا نام ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرنے کی طرف، تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ دی گئی ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے، خود کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے خدا کو، اپنے خالق حقیقی کو پہچان سکیں گے۔ بے علم نہ تواں خدا را شناس، یعنی جو بے علم آدمی ہے وہ اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے اور خدا شناسی کے لیے تعلیم، علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اساتذہ کرام میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تعلیم کے معاملات میں، تعلیمی میدان میں، یعنی تعلیم و تعلم میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یعنی تعلیم سیکولر ہونی چاہیے، مذہب کا اس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ نقطہ نظر سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے، اور کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ وہ ایک غلط اور گمراہ کن ڈاکٹرائن رکھتے ہیں۔ اس ڈاکٹرائن کا نتیجہ ہر حال میں گمراہی اور جہالت کا ہے۔ ایک طالب علم تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خامہ فرسائی کرتا ہے، ورق گردانی کرتا ہے، اور تعلیم یا علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، مصائب جھیلتا ہے۔ دن رات وہ بڑی تندہی کے ساتھ اور اپنی تمام تر استعداد کار کو بروئے کار لاتے ہوئے محنت کرتا ہے، تو وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا یعنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک سیدھے اور صحیح راستے کو بھی حاصل کر لے، وہ اس منزل کو بھی پا لے جس منزل کے حصول کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ منزل، وہ مقصد، وہ نصب العین اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی شناخت ہے۔ اگر ہماری تعلیم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے اور ہماری تعلیم دین کے تصورات سے خالی ہے، تو اس تعلیم کے حصول کے بعد، فارغ التحصیل ہونے کے بعد، ایک طالب علم کے پاس سوائے دنیا کے چند علوم کے اور کیا رہ جاتا ہے جس سے وہ روزی روٹی تو کما سکتا ہے، لیکن وہ اپنے خدا کی شناخت حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، اور ایسے تصورات، ایسے افکار، ایسے عقائد اور ایسے نظریات سے محروم ہو جاتا ہے جن کا تعلق دین سے ہے، دین متین سے ہے، دین حقیقی سے ہے، جو کہ اللہ کا دین ہے اور جو اسلام ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یعنی جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ مذہب کو شامل کرنا چاہیے۔ الحادی تعلیم، بے دینی کی تعلیم، یعنی ایسی تعلیم جو لا دینیت پر مبنی ہو، اس کی انسان کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ انسان چند روزہ دنیا کے لیے روزی روٹی کما کر دنیا سے چلا جائے گا، لیکن آخرت کے لیے اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا جو
اللہ کی نظر میں مقبول ہو اور وہ جنت کا حقدار ٹھہرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری درسگاہوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم و تعامل کے جو اعمال ہیں، جو تعلیم و تعلم کی سرگرمیاں ہیں، ان میں دین کو شامل کیا جائے، خواہ اس کا تعلق زولوجی سے ہو، خواہ اس کا تعلق باٹنی سے ہو، خواہ اس کا تعلق فزیالوجی سے ہو، فزکس کیمسٹری سے ہو، میتھ سے ہو، سیاسیات سے ہو، اقتصادیات سے ہو، کسی بھی شعبے سے تعلیم کا تعلق ہو۔ انسان کسی بھی میدان میں خود کو منوانا چاہتا ہو، اس کے لیے دین نے کوئی قدغن نہیں لگائی، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایک طالب علم اللہ کو بھی پہچانے اور دین کے علوم سے نابلد نہ ہو، کم از کم دین کے بنیادی علوم سے آگاہ ہو، اور اللہ کی شناخت اس کے ذہن میں قوی طور پر موجود ہو، اور وہ اپنے خالق حقیقی کو، اپنے منعم حقیقی کو پہچانے، اور اسے معلوم ہو کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، اور اس کی کامیابی کن چیزوں پر چلنے میں مضمر ہے، اور وہ کون سا رستہ ہے جو اسے راحت ابدی کی طرف لے جائے گا، ایک ایسی زندگی کی طرف لے جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور کامیابی کی زندگی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی تعلیم حاصل کر لے جس میں خدا شناسی کا ذکر تک نہ ہو، اور وہ اللہ کے نام سے بھی نابلد ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ جس نے اسے پیدا کیا اور اس نے اتنی نعمتیں عطا کی اور اس کے لیے انعامات پیدا کیے، اس کے لیے سہولیات پیدا کیں، اسے اتنا خوبصورت جسم دیا، اتنی خوبصورت شکل صورت دی، اور دنیا کی ہر وہ نعمت دی جس کی اس کو ضرورت تھی، مگر وہ اس کو، یعنی خالق کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو پہچاننے سے بالکل نابلد رہا۔